نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی حسان ادریس عبدالسلام سولجر آف اللہ کے پلیٹ فارم سے میں آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میرا موضوع ہے ہماری جو ہے وہ فرقہ واریت کے حوالے سے ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں کہ ہم کیوں جدا جدا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس کی سولوشن کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اسلام تمام فرقوں سے، تمام مسالک سے، تمام تعصبات سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ہماری پہچان مسلمان ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا تعارف کیا ہے تو آپ اپنے 3 تعارف بتایا کریں۔ سب سے پہلا تعارف یہ بتایا کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ۔ تمام نبیوں نے اس بات کی دعوت دی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہاں، بشر ہونے کے ناطے بس یہ ہے کہ وہی ہم پر آتی ہے، اس لیے تم سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی کسٹوڈین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ دار بنایا۔ تو بنیادی طور پر ہمارا جو بنیادی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ دوسری ہماری جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ میرے چاہنے سے نہیں ہوا، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا۔ اللہ نے چاہا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مجھ پر سمجھیں کرم نوازی ہے۔ وہ اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ دوسرا ہمارا یہ پہچان ہے۔ تیسری ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں، اس امت سے جدا نہیں ہیں، اور اس امت کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے، سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا، یوں سمجھیے کہ اس امت کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، کائنات کو بنایا، 36,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور 36,000 مخلوقات کو بنانے میں سب سے جو بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک حضرت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سجدہ کرایا نوری مخلوق سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا نور سے، جنوں کو بنایا آگ سے، اور انسان کو بنایا مٹی سے۔ قرآن مجید میں جو ہے مٹی کے نام آئے سلسال۔ بنیادی طور پر ہمارا ایک تعارف یہ بھی ہوا کہ ہم مسجود ملائکہ ہیں، اور سجدہ اللہ تعالیٰ نے کروایا فرشتوں کو ہم پر، یعنی ہمیں سجدہ کیا فرشتوں نے۔ اس لحاظ سے ہماری ایک پہچان بن گئی ہم مسجود ملائکہ ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اولاد آدم ہیں۔ تیسرا ہم نبی زادہ ہیں۔ یہ تو ہمارے وہ بشری تقاضوں کے عوض ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشے وہ یہ ہیں۔ اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے تعارف ہیں، 3 ہمارے پہچان ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس امت کا حصہ ہوں۔ اب میرا کوئی اس کے علاوہ تعارف نہیں رہ جاتا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں نوجوانوں کو، ہمارے سولجر آف اللہ، ہمارے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پلیٹ فارم دیا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف ضرور پڑھا کریں۔ ایک مشہور کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، جس کو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف فرمایا۔ وہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں جتنا محمد رسول اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ساتھ مخلص اور محبت ہونے کی نشانی ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا، میرے رشتے دار مجھے مٹی ڈال رہے ہوں گے ثواب سمجھ کر، تو کیا یعنی قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، من نبیک کا، دوسرا سوال ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، ما تقول ھذہ الرجل۔ اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے زیادہ مخلص ہیں، لہٰذا مجھے ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک بنیادی بات جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، آپ یوں سمجھیے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر تم آپس میں لڑو گے، لڑائی کرنے کے نتیجے میں تم اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے، تم اللہ کے نظروں سے گر جاؤ گے، اللہ کی نظروں سے گرنے کے نتیجے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توڑتا ہے تو اس توڑنے کے نتیجے میں جو اللہ کے عذاب کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 3 ہیں. قرآن مجید کی آپ آیاتوں کو جمع کریں تو 3 ہیں. اللہ کہتا ہے فرقے فرقے بندی کر کے تمہیں لڑاتے ہیں، فرقہ فرقہ بندی کرا کے. دیکھیں تو ہوا اکھڑ گئی، روب ختم ہو گیا. اب کافر تم پر غالب آ گئے، غالب آنے کے نتیجے میں تمہارا روب ختم ہو گیا. دوسری سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا کہ ہم تم پر عذاب کی صورت کیا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم زمینوں کو جنبش دیتے ہیں، جھٹکے دیتے ہیں. ان جھٹکوں کے نتیجے میں تم زلزلے کا شکار ہو جاتے ہو. یہ زمینی آفت ہے. پھر آسمانی آفت اللہ کا کہتے ہیں کہ ہم اتنی بارش برساتے ہیں کہ وہ رحمت بننے کے بجائے وہ رحمت بن جاتی ہے، اور رحمت جب بن جاتی ہے تو وہ سونامی بن جاتی ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرقہ فرقہ کر کے تمہیں لڑاتے ہیں، تم پہ زمینی عذاب بھی دیتے ہیں، تم پر آسمانی آفت بھی بھیجتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کی سولوشن کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم سب قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑیں، قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں. اپنی ہماری کوئی پہچان نہیں، ہم اس امت کا حصہ ہیں. اس امت کے درد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان یعنی پورا مسلمان جو ہے یہ پورے ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس درد کو متاثرہ حصے کو محسوس کرتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر دانت میں درد ہو تو پورا جسم جو ہے وہ درد کو محسوس کرتا ہے، اس کرب کو محسوس کرتا ہے. آج افغانستان میں کوئی تکلیف ہو کسی مسلمان کو، یہ پاکستان میں رہنے والا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے گا. اسی طرح ہمارے شام میں، یمن میں، فلسطین میں، دنیا کسی کونے میں بھی مسلمان اس کو تکلیف پہنچے گی تو یہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوگا اس کو تکلیف ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک جسد واحد کی طرح ہے. تو ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیا ہم امتی کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا ہم دوسروں کا احساس کرتے ہیں؟ اب آ جائیں اس سولوشن پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں اور مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہم کیسے ایک اچھی بہترین امت بن سکتی ہیں. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم کی پاسبانی یہ میرا فریضہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بنیادی بات ایک حدیث جو اکثر ہم سنایا کرتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا فرقہ ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے اور صحابہ کے طریقوں پہ عمل کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہم میں سے یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں، میں فرقہ ناجیہ ہوں، میں وہ فرقہ ہوں وہ جنت میں جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے اعمال، میرے کردار، میرے افکار، میرے نظریات کیا وہ اس طرح سے مطابقت رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو اس کا ایک بنیادی جواب ایک بڑے بزرگ نے عطا فرمایا، وہ بہت پیارا جواب ہے کہ جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی جہنم میں جانے والا بنے؟ نہیں. تو اس کے لیے ہم ابھی سے یہ محنت کریں، کوشش کریں، اگلے کی فکر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں کہ میری مثال ایسے ہے کہ تم جہنم کے گڑھوں میں گھسٹتے جا رہے ہو، میری مثال ایسے ہے کہ میں تمہیں قمیضوں سے پکڑ کے تمہیں جو ہے وہ بچا رہا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے حریصاً علی المومنین، مومنوں کے لیے بڑے حریص ہیں. حدیث کہتے ہیں طلب کا سب سے اونچا درجہ. کیا میں بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، کیا میں کسی دوسرے کی فکر کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میرا بھائی جو ہے جہنم میں جائے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ مومن کی طرز عمل نہیں ہے.
تو ایک بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جو 73 فرقے جنت میں جو 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو بھائی جنت میں وہ جائے گا جو باقی 72 کی فکر کرے گا۔ ہم فکر کرنے والے بن جائیں، احساس کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو لہٰذا اس بات کا ہم اعادہ کریں، اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو جنت کا متلاشی ہے، وہ اس بات کو مکمل طور پہ یقین دہانی کے ساتھ اس بات کا احساس کریں کہ میں اپنے بھائی کی فکر کروں گا، میں اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں اللہ کے، کہ اللہ کا فرماتا ہے کہ ہم بڑے بڑے عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، فرقہ بندی جو ہے بنا کے جو ہے توڑ کر تمہیں لڑاتے ہیں، سونامی کا عذاب تم پر آتا ہے، زمینی زلزلے جھٹکے جنبشیں تم پہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو بچائے، ہم احساس کرنے والے بن جائیں۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں کیوں اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہ کروں، دا وانڈ آف دس مسلم از مائی وانڈ، اس امت مسلمہ کا زخم، اس مسلم امت کا درد میرا درد ہے۔ تو ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ میرا بھائی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ قرآن و حدیث ہمارا سب سے بڑا کسوٹی ہے، معیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ سولجر آف اللہ کے پلیٹ فارم سے۔